بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 599 ہے اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَكُلُوا مِمَّا، چنانچہ تم کھاؤ اس جانور میں سے کہ ذکر اسم اللہ علیہ، ذکر کیا گیا ہو اللہ کا نام اس پر، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہ کھاؤ، مما، اس جانور میں سے کہ ذکر اسم اللہ علیہ، ذکر کیا گیا ہو اللہ کا نام اس پر، وقد فصل لکم، حالانکہ تحقیق اس نے واضح کر دیا ہے تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو اس نے حرام کیا ہے تم پر، الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کے کھانے پر۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور بلا شبہ اکثر لوگ بہکاتے ہیں لوگوں کو، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ، بلا شبہ آپ کا رب، هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے گزرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو، اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ دوسری بات، اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ تیسری بات، تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو۔ چوتھی بات، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں۔ پانچویں بات، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ۔ چھٹی بات، بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ساتویں بات، بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اعتراض کے طور پر یہ کہا کہ جس جانور کو ہم قتل کر دیں یعنی ذبح کر دیں اسے تو آپ کھا لیتے ہیں، اور جس جانور کو اللہ تعالیٰ قتل کر دے یعنی اسے موت دے اور وہ بغیر ذبح کے مر جائے تو آپ اسے نہیں کھاتے۔ مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فارس کے لوگوں نے مکے کے قریش کو آدمی بھیج کر یہ سمجھایا کہ تم محمد ابن عبداللہ سے یوں بحث کرو کہ آپ اپنے ہاتھ میں چھری لے کر جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ تو آپ کے نزدیک حلال ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سونے کی چھری سے ذبح کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک حرام ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جسے خود قتل کرتے ہیں اسے کھا لیتے ہیں اور جسے اللہ قتل کرتا ہے اسے نہیں کھاتے؟ یہ آیت نازل ہوئی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اور اگر تم اس کی آیات پر اگر تم اس کی آیات پر ایمان لاتے ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ مکے کے قریش مردار کھانے کو مباح سمجھتے تھے، حلال سمجھتے تھے، جائز سمجھتے تھے، اور اسی طرح بتوں کے نام ذبح کیے ہوئے جانوروں کو بھی حلال سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کے نام پر جن جانوروں کو ذبح کیا گیا وہی کھاؤ، اس کے علاوہ جانوروں کو مت کھاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے نام پر جن حلال جانوروں کو ذبح کیا گیا ان کو حلال قرار دیا گیا، اور غیر اللہ کے نام پر یعنی اللہ کے علاوہ کسی بت یا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو ناپاک اور حرام قرار دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں کہا گیا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ پیغمبر پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام چیزوں کی تفصیلات اپنے ارشادات کے ذریعے ظاہر فرما دی جو حدیث کی کتابوں میں ہیں، اور فقہاء کرام نے ان آیات قرآنی اور احادیث شریفہ کی روشنی میں حلال اور حرام اشیاء کی تفصیلات لکھی ہیں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں۔ یعنی کون سی چیز تمہیں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے اس بات سے کہ تم اس جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کا ذکر کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ جو حرام ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں اس کی وضاحت یوں موجود ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، یہ سب ناپاک ہیں، اور یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکلے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ہاں جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ تم مجبور ہو جاؤ ان حرام چیزوں کے کھانے پر تو اپنی جان بچانے کے لیے ضرورت کے بقدر ان حرام چیزوں کا کھانا بھی درست ہے، الا ما اضطررتم الیہ کے ذریعے حالت اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں اس کی گنجائش رکھی گئی، ورنہ عام حالات میں تو ان مردار اور دیگر حرام جانوروں کا کھانا حرام ہی رہے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بلا شبہ بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ذریعے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ بغیر سند کی وہ باتیں جو ان کے خیال و گمان میں آ جاتی ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین نے اعتراض کیا کہ جس کو اللہ قتل کرے وہ کیسے حرام ہو جاتا ہے، یعنی مردار، اور جس کو انسان قتل کرے وہ کیسے حلال ہو جاتا ہے، یعنی ذبیحہ۔ یہ سب خیالات کی اتباع ہے، حق کی اتباع نہیں جو سچائی پر مبنی ہے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، جب وہ ان کو جانتا ہے تو انہیں ضرور سزا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔